اکثر آپ لوگوں نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ دوستوں کے ساتھ دکھ شیئر کرنے سے دکھ کم ہوتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ دوستوں کے ساتھ دکھ شیئر کرنے سے کم نہیں ہوتے، اور وہ ہو بھی نہیں سکتے۔ وہ اس طرح سے کہ جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے، آپ کا تعلق ہے، آپ کی دوستی ہے، آپ اسے دکھ سنا کے جب دکھی کرتے ہیں تو دکھ کم کیسے ہوتے ہیں؟ دکھ تو بڑھ جاتے ہیں۔ بلکہ ایک اور علم نہ رکھنے والا، جس کو علم نہیں تھا اس چیز کا، اس کے ساتھ آپ نے جا کر وہ شیئر کر لیا۔ ہمارے ہاں کچھ چیزیں رواج کا حصہ ہیں۔ اکثر لوگ گھر پریشانی باہر کی ہو وہ گھر میں لے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جناب ہمیں گھر والوں سے یہ بات کریں گے، شیئر کریں گے تو غم غلط ہوگا، غم ہلکا ہوگا، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ شیئر کرنے سے دل کا بوجھ کیسے ہلکا ہوتا ہے جب آپ ایک اور دل کو بوجھل کر کے آ جاتے ہو؟ تو غور کیجئے گا ذرا اس بات کے اوپر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے شیئر کرنے سے دکھ کم ہوتے ہیں تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایک دکھ آپ کو تھا، آپ نے وہ اپنے دوست کو دے دیا، اپنے کسی کزن کو دے دیا، اپنی بیوی کو دے دیا، اپنے شوہر کو دے دیا، اپنے بچوں کو دے دیا، والد والدہ کو دے دیا، تو آپ نے ایک اور دکھی انسان کا اپنی زندگی میں اضافہ کر لیا۔ تو یہ دکھ کم کہاں سے ہوئے؟ دکھ کم ہوتے ہیں جب اس کے ساتھ جا کر شیئر کیے جائیں جس کے پاس ان کا کوئی حل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کا حل یقین مانیے رشتہ داروں کے پاس بہت کم ہوتا ہے، کیوں؟ اس کا حل کسی ایکسپرٹ کے پاس ہوتا ہے۔ اب آپ کے سر میں درد ہے، آپ کو تکلیف ہے، پریشانی ہے کوئی بھی، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا۔ اس طرح جس قسم کا مثال کے لون سے لنکڈ آپ کے ایشوز ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ کسی ایکسپرٹ بینکر کے پاس جاؤ گے، جو لون مینجمنٹ والے لوگ ہیں، وہ آپ کو اس کے متعلق رائے قائم کریں گے۔ آپ کو سٹریس ہو رہا ہے، اور اگر آپ سارا دن بیٹھ کے سٹریس کا ذکر کریں گے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے یہاں پین ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو آپ کے گھر والوں کو آپ یہ ساری باتیں بتا کے آپ دکھ کم کر رہے ہوتے ہو؟ نہیں، آپ سب تک دکھ تقسیم کر رہے ہوتے ہو، اور یہ واحد تقسیم ہے جس میں ضرب لگ رہی ہوتی ہے، چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، پھل پھول رہی ہوتی ہیں، چیزیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ پھل پھول رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا پورا گھر بھرا ہوا ہوتا ہے اس دکھ سے جس کو آپ شیئر کر چکے ہوتے ہو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تکلیف میں کچھ لوگ کراہتے ہیں، آواز اونچی نکالتے ہیں، وہ آواز اس فضا میں تیرنا شروع کر دیتی ہے، وہ فضا کے مسام بھر دیتی ہے، وہ اس کمرے کو پورے اپنے احاطے میں لے لیتی ہے، وہ صحن کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے۔ دکھ اس طرح سے ہوتے ہیں جناب۔ آپ پریشان ہوئے، اپنے دوست کو کال لگائی، یہ نہیں پوچھا کہ وہ پتہ نہیں کسی اپنی پریشانی میں تھا یا نہیں تھا، اور آپ نے اسے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم مجھ سے بات کرو۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ اور پھر آپ نے ساری داستان اس کو سنا ڈالی۔ یہ نہیں سوچا کہ وہ پہلے اس کے پاس کتنے دکھ تھے، اور وہ آپ کو کیا کہے گا؟ اللہ خیر کرے گا، اچھا میں کوشش کرتا ہوں، اچھا میں اس کو دیکھتا ہوں، اچھا تم پریشان نہیں ہو، بس اس لیے۔ اگر آپ کو شیئر کرنا ہے تو خوشی شیئر کیجیے، ہاں وہ یقیناً بڑھے گی۔ اور جو سمجھتے ہیں کہ خوشی شیئر کرنے سے بڑھتی ہے، انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دکھ بھی شیئر کرنے سے بڑھتے ہیں۔ اور میں تو ایک بات آپ سے عرض کروں گا جو میں پہلے بھی شاید اپنی کسی ویڈیو میں کہہ چکا، کہ جو آنسو جائے نماز میں جذب ہوتے ہیں ان کا تماشا نہیں بنتا۔ آپ جس کی تخلیق ہیں، آپ اس کے حضور سربسجود ہو۔ آپ اپنے دکھوں کو کہیے صاحب 2 نفل کی مار نہیں ہو تم۔ رب کے حضور جائیے، جا کر کہیے کہ میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ حل دیجئے، آپ مجھے اس لائق کیجئے کہ میں اس مسئلے سے نمٹ سکوں، اور یقیناً وہ آپ کو لائق کریں گے اگر آپ عقیدت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ اس در پہ جائیں گے۔ تو میں یہ نہیں ہرگز کہوں گا آپ سے کہ آپ میری ہر بات کو یا میری اس بات کو مان لیجئے، لیکن یہ ذرا سوچ کے تو دیکھیے کہ دکھ جب آپ اپنے کو، جو آپ کا اپنا ہے، یار آپ اسے کیوں دکھی کرو گے دکھ سنا کے؟ آپ یہ کر کے دیکھیے گا اس معاشرے سے دکھ اٹھنا اور ادھر ادھر جانا شروع ہو جائیں گے۔ اور ہمیشہ ایکسپرٹ کے پاس جائیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے اور یہ بچوں کے جھگڑوں کی طرح ہوتا ہے۔ ان کا جھگڑا ہوا، بیوی نے گھر میں 4 لوگوں کو بتایا، 2 کو بتایا، میاں صاحب نے اپنے دوستوں کو 4 ان کو بتایا، اگلے دن وہ دونوں ٹھیک ہوتے ہیں اور یہ آپس میں جھگڑ کے سال ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے۔
اب اگر خالہ چھوٹی سے بات ہو گئی یا بڑی سے ہو گئی یا پھپھو سے ہو گئی یا اس سے ہو گئی، وہ تو ظاہر ہے آپ ہی کی سائڈ لیں گے اور آپ ہی کا خیال رکھنے کی کوشش کریں گے. ادھر سے جو وہ کہیں اور کو دکھ سنایا جائے گا تو وہ بھی اسی کو صحیح سمجھیں گے، اور ہوتا بھی یہی ہے. اور ہم تو دکھ جب اپنوں کو سنانے جاتے ہیں، پریشانی کرنے جاتے ہیں، تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ہماری سائڈ لے کر بات کرتے ہیں. اور اگر کوئی ہمیں نصیحت کرنے لگے کہ بھائی بیٹا تمہارا بھی تو مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں انہوں نے مجھے نہیں سمجھنا، انہوں نے مجھے ہی الٹا کہنا ہے. اکثر میں نے یہ بات بھی دیکھی ہے کہ اگر والدہ کہتی ہے اپنی بیٹی کو کہ بیٹی تم گھر بساؤ، ہر وقت نہ آ کے باتیں سناتی رہا کرو، تو وہ کہتی ہے امی سب سے بڑی میری دشمنی آپ ہیں، آپ تو چاہتی نہیں، آپ تو چاہتی یہ تھی، آپ کی بد دعا مجھے لگی ہوئی ہے، اور وغیرہ وغیرہ. ایسا ہو نہیں سکتا. ماں ماں ہوتی ہے، اور یہ بات صرف ماں ہی جانتی ہوتی ہے، اس کو اور کوئی نہیں جان سکتا. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بچے سو رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے آ کے باپ اس سوئے ہوئے بچے کو دیکھتا ہے نا، وہ بہت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. جو باپ پہ اس وقت بیت رہی ہوتی ہے، جو وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، جس خوف میں مبتلا ہوتا ہے، وہ کس سے ذکر بھی نہیں کر سکتا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ اپنے دکھوں کو، یعنی اپنی پریشانیوں کو، یعنی اپنے مسائل کو ان سے ڈسکس کیجئے جن کے پاس اس کا حل ہے. ان سے جا کر ہرگز ڈسکس مت کیجئے جن کے پاس ان کا حل نہیں ہے. ہاں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے دکھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دکھ کو سن سکتے ہیں، اور بس. میں نے بلکہ کسی سے کہا، میں نے کہا تمہیں دکھ ہے نا تو جا کر دشمن کو سناؤ، آپ کا دکھ بھی کم ہوگا اور وہ بھی خوش ہوگا، کیونکہ اسے لگے گا اچھا یہ دکھی ہے تو پھر تو میں تو چاہتا ہی تھا. اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کا دکھ کم ہو جائے اور اس کے سکھ میں اضافہ ہو جائے. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، ہاں مگر طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا.